السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن انسائکلوپیڈیا، تالیف پروفیسر ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ۔ قرآن انسائکلوپیڈیا کی تالیف کا مقصد اور طریقہ تالیف۔ اس کتاب کی تالیف کا بنیادی مقصد غیر مسلموں کے درمیان قرآن کا صحیح تعارف پیش کرنا ہے، اس لیے کہ قرآن کریم اللہ رب العالمین کی نازل کی ہوئی کتاب ہے جسے اس نے ساری انسانیت کی ہدایت و رہنمائی کے لیے نازل فرمایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے اپنی کتاب میں ہدایت و رہنمائی اور فلاح و کامرانی کی دعوت دیتے وقت ساری انسانیت کو خطاب فرمایا ہے۔ جس نبی و رسول پر اس نے اپنی یہ کتاب نازل فرمائی اسے قیامت تک کے لیے ساری انسانیت کا نبی و رسول رحمت للعالمین بنایا۔ اس نے اپنی اس کتاب میں یہ پیغام دیا: قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، سورۃ الأعراف، آیت نمبر 158۔ اے محمد کہہ دو، لوگو میں تم سب کی طرف اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا اس کا نبی و رسول ہوں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، سورۃ الانبیاء، آیت نمبر 107۔ اور اے محمد ہم نے تم کو تمام جہاں کے لیے سراپا رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ افسوس کہ آج کے اس دور میں اسلام کو بدنام کرنے، قرآن کریم کی صحیح تعلیمات پر قدغن لگانے اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیچڑ اچھالنے کی ناروا کوششیں ہو رہی ہیں۔ مختلف ذرائع ابلاغ، انٹرنیٹ، ٹیلی ویژن، ریڈیو، ویڈیو اور اخبارات و جرائد وغیرہ کے ذریعے سے مسلمانوں کے خلاف نفرت کا ماحول بنایا جا رہا ہے۔ قرآن کریم کی موضوعاتی ڈکشنریوں کے نام پر غلط اور منمانی تفسیر کر کے اس کی سرچشمہ صافی کو گدلا کرنے کی مسلسل کوششیں کی جا رہی ہیں۔ ایسے پرفتن اور پراشوف حالات میں وقت کی ضرورت اور پکار پر لبیک کہتے ہوئے میں نے یہ انسائکلوپیڈیا تیار کی ہے۔ اس کے ذریعے سے علمی انداز میں غیر مسلموں کے ذہنوں میں اسلام کے خلاف بیٹھی ہوئی غلط تصویر کی درستی اور اس کی جگہ اسلام کی صحیح اور واضح تعلیمات پیش کرنا چاہتا ہوں، اور قرآن مجید کی روشن اور فطری تعلیمات کو ہر انسان تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ چونکہ اس کتاب کی تالیف کا بنیادی مقصد غیر مسلموں کے درمیان قرآن مجید کا صحیح تعارف ہے، اس لیے میں نے اس میں دین اسلام کی اصل اور صحیح تعلیمات، قرآنی آیات، صحیح احادیث، صحابہ و تابعین اور دوسرے ائمہ دین و مجتہدین کے اقوال کی روشنی میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں نے حتی الامکان اختلافی مسائل کو چھیڑنے سے گریز کیا ہے اور مناظراتی انداز کے بجائے خالص علمی اسلوب اپنایا ہے۔ دراصل یہ کتاب عوام و خواص سب کی ذہنی سطح کو پیش نظر رکھتے ہوئے تالیف کی گئی ہے، اس لیے جو لوگ اسلامی تعلیمات سے ناواقف ہیں ان کے مد نظر رکھ کر بعض ایسی چیزوں کی وضاحت بھی ضروری سمجھی ہے جن کی ضرورت بالعموم عام مسلمانوں کو ہوتی ہے، جیسے رکوع، سجود اور تکبیر و تسبیح وغیرہ۔ اس انسائکلوپیڈیا میں قرآن کریم کا درج ذیل موضوعات کی توضیح و تشریح کی گئی ہے۔ نمبر 1، قرآن کریم اور صحیح حدیثوں سے ثابت شدہ اعتقادی امور کی توضیح و تشریح، جیسے اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، رسولوں اور نبیوں پر ایمان، آسمانی کتابوں پر ایمان، بلی اور بری تقدیر پر ایمان، آخرت پر ایمان اور دیگر غیبی امور پر ایمان۔ نمبر 2، شرک و بدعت اور برے اخلاق و عادات سے دور رہنے کی ہدایت اور ان پر مرتب ہونے والے دنیاوی اور اخروی احکام کی وضاحت۔ نمبر 3، قرآن کریم میں بیان کردہ احکام کی توضیح و تشریح، جیسے صلاۃ، صوم، زکوٰۃ، حج، نکاح، طلاق اور وراثت وغیرہ۔ نمبر 4، نبیوں اور رسولوں کی سیرت، ان کی دعوت اور اس دعوت کو پیش کرنے کی راہ میں درپیش مصائب و آلام کے تذکرے۔ نمبر 5، قرآن کریم میں مذکور بادشاہوں اور دیگر شخصیات کے تذکرے اور ان تذکروں کے مقاصد کا بیان۔ مختلف قوموں اور ماضی کی عبرت آموز واقعات کے تذکرے۔ نمبر 7، کائنات میں پھیلی ہوئی اللہ کے وجود و معرفت کی نشانیاں اور اس کی قدر و عظمت کے مظاہر کا بیان۔ نمبر 8، قرآن میں مذکور حیوانات، نباتات، جمادات کے شہروں اور ملکوں کا تعارف اور ان کے تذکروں میں عظیم ربانی حکمتیں۔ نمبر 9، قرآن میں مذکور اچھے اخلاق و کردار، اعلیٰ اقدار کی وضاحت اور ان تعلیمات میں رحمت عالم کی رحمت و شفقت کا بیان، جیسے حسن سلوک، صلہ رحمی، راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا وغیرہ۔ ان موضوعات کو حروف تہجی کے اعتبار سے مرتب کیا گیا ہے۔ مزید جستجو جاری ہے کیونکہ قرآن اپنے آپ میں علم کا ایک اتھاہ سمندر ہے۔ ایک اہم وضاحت: اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو ساری پچھلی کتابوں پر حکم بنا کر اتارا ہے، جو ان کی تائید بھی کرتا ہے اور جو کچھ ان میں رہ گیا ہے ان کو پورا بھی کرتا ہے،
اور جہاں کہیں لوگوں نے اپنی جانب سے کچھ کم و بیش کر دی ہے ان کی اصلاح بھی کرتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ سورۃ المائدہ آیت نمبر 48۔ ہم نے یہ کتاب سچ کے ساتھ اتاری ہے جو اپنی تمام پچھلی آسمانی کتابوں کی تائید کرتی ہے، اور ان کے لیے یہ ایک کسوٹی بھی ہے۔ جو پہلی کتابوں میں تعریف و تغیر ہو گیا تھا یا کر دیا گیا تھا، یہ کتاب ان کی اصلاح کرتی ہے۔ اس لیے اب پچھلی کتابوں کی بنیادی تعلیمات کو جاننے کا بنیادی مقصد یا ذریعہ صرف قرآن ہے، اور یہی لفظ مہیمن کا معنی ہے جس کا استعمال قرآن کے لیے کیا گیا ہے۔ مذکورہ بالا آیت کریمہ میں قرآن مجید دو خصوصیات کا ذکر کرتا ہے۔ نمبر 1 کہ وہ پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے جو کچھ اپنی اصلی اور صحیح صورت میں باقی رہ گیا ہے۔ اس لیے کفار کا کہنا کہ اساطیر الاولین یہ ان کی جہالت پر دلالت کرتا ہے، کیونکہ تاریخ کے سچے واقعات کو قرآن کیسے جھٹلا سکتا ہے، مگر اساطیر الاولین کہنے والے اس حقیقت سے ناواقف ہیں۔ نمبر 2 اور دوسری یہ کہ ساری کتب سابقہ کا محافظ ہے، ان کی اصلی تعلیم کی حفاظت کرتا ہے، اور جو ان میں تحریف و تبدیلی واقع ہو گئی تھی ان کی اصلاح و تصحیح بھی کرتا ہے۔ قرآن مجید کے اس دعوے کے ثبوت میں میں نے بعض جگہوں پر توریت اور انجیل کے حوالے دیے ہیں، جیسے تاریخی واقعات جو کبھی قرآن میں مختصر طور پر آئے ہیں لیکن توریت میں ان کی تفصیل آئی ہے، کبھی قرآن میں تفصیل آئی ہے اور توریت میں مختصر بیان کیا گیا ہے، یا پھر دونوں کے بیانوں میں اختلاف ہو گیا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ توریت میں تحریف ہو گئی ہے۔ ان واقعات کی بعض جگہوں پر میں نے وضاحت کر دی ہے۔ اس کا مقصد صرف قرآن کریم کے اس دعوے کو ثابت کرنا ہے کہ وہ پہلی کتابوں کا مصدق بھی ہے اور ان پر مہیمن بھی۔ رہ گئی اسرائیلی روایات جن کا قرآن کے مصدق ہونے سے تعلق نہیں، ان سے میں نے مکمل اجتناب کیا ہے۔ جو بدقسمتی سے ایسی بہت ساری روایات بعض کتب تفسیر میں داخل ہو گئی ہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ان روایات کو نقل کرنے سے گریز کیا جائے۔ اس کتاب کا نام القاموس الموضوعی للقرآن الکریم یعنی قرآن انسائکلوپیڈیا رکھا ہے۔ اس کتاب کے ذریعے سے میں نے قرآن کریم کی تئیں اپنی کچھ ذمہ داریاں ادا کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ قرآن فہمی میں یہ انسائکلوپیڈیا ممد و معاون ثابت ہو اور اسلام کے متعلق پھیلے ہوئے غلط مفاہیم کا ازالہ ہو سکے۔ دراصل یہ کتاب میں نے ہندی زبان میں ہندوستان کے کروڑوں ہندوؤں تک صحیح قرآنی تعلیمات پہنچانے کے مقصد سے لکھی تھی، کیونکہ مسلمانوں نے 1000 سال تک ہندوستان میں حکومت کی مگر اہل وطن کو قرآنی تعلیمات سے روشناس کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں کیا۔ مجھے خوشی ہے کہ تاریخی ہند کی یہ پہلی کتاب ہے جو غیر مسلمانوں کے لیے لکھی گئی ہے۔ بعض دوستوں کی خواہش پر اسے اردو کالم میں ڈالا گیا ہے تاکہ اردو دان طبقہ بھی بقدر ضرورت اس سے استفادہ کر سکے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ میری اس کوشش کو شرف قبول بخشے اور میرے اس عمل کو اپنی رضا و خوشنودی کا ذریعہ بنائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔